وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اس میں جماعت سے متعلق مسائل سے ہم اور آپ گزر رہے تھے، جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اسی جماعت سے متعلق مسائل سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ کہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد کیا کیا جائے۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدیوں کو ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بنایا ہی گیا ہے اقتدا کرنے کے لیے، اس کے کرنے کے مطابق کرنے کے لیے۔ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع میں جاؤ، جب وہ رکوع سے اٹھے تو تم بھی رکوع سے اٹھ جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو۔ کہ ایک تو مسئلہ یہ تھا، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام کہے گا، مقتدی نہیں کہے گا، اور ربنا ولک الحمد بھی امام اور مقتدی دونوں کہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام ہوتے تھے، کبھی مقتدی، اور ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، لہٰذا امام اور مقتدی دونوں کو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ ہر دعا اور تسبیح جس رکن کی ہے اس رکن میں پہنچ کر پڑھنا شروع کریں۔ بعض لوگ کسی رکن میں پہنچنے سے پہلے ہی اس رکن کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا رکوع میں پوری طرح پہنچنے سے قبل ہی رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پہلے ہی شروع کر دیں۔ سجدہ میں سر رکھنے سے پہلے ہی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ شروع کر دیں۔ دوسری رکعت میں سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اس سے پہلے آپ نے جانا تھا کہ رکوع پانے والا، رکعت پانے والا شمار ہوگا یا نہیں، جماعت سے متعلق مسئلہ تھا یہ بھی۔ اسی طرح سے اس سے پہلے آپ نے یہ جانا تھا کہ سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے یا نہ کی جائے، یہ سارے مسائل آپ نے جانا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں کے دونوں سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک کو چھوڑ دے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی نماز کی مخالفت ہوگی اگر ہم ایسا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو اور ساری عبادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں سے پر تولنے والے اور ان کے مطابق بنا لینے والوں میں سے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال ثنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز دیکھیے، شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔